جس طرح سے اللہ کی طرف نسبت کرنے سے قرآن کی عظمت، خانہ کعبہ کی عظمت، رسولوں کی عظمت، اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اونٹنی ملی تھی اس اونٹنی کی عظمت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح سے اس مہینے کی بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے اللہ کی طرف نسبت کرنے سے۔ تو رمضان کے بعد سب سے بہتر نفلی روزہ اس مہینے کا ہے۔ اسلامی تہذیب دیکھیے، کوئی بڑی خوشی حاصل ہو، کسی کو غلامی سے نجات مل جائے، کسی کو پریشانی سے نجات ملے، تو اسلام یہ درس دیتا ہے، یہ سبق سکھاتا ہے، تم خرافات نہ کرو، اپنے وقت کو کھیل کود اور تماشے میں ضائع نہ کرو، پیسے کو اور اپنی دولت کو بیجا نہ اڑاؤ، بلکہ اگر تمہیں خوشی ہے اور خوشی ہونی چاہیے، اللہ اگر مصیبت سے نجات دے تو تم اس دن کو عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اسلام کی یہ تہذیب ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 کی ہے، اللہ کے نوشتے اور کتاب اللہ میں، جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، پس تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کر کے ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور جس طرح سے تم سے تمام مشرکین لڑتے ہیں اسی طرح سے تم بھی لڑو، اور جان لو کہ اللہ متقیوں اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی سب اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اپنی ذات اور اپنی تمام صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے، جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی الہ، کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے آل اور اصحاب پر، اور اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر، اور ان ولیوں پر، اور ان شہیدوں پر جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ سورہ توبہ کی ایک آیت خطبہ مسنونہ کے بعد مع ترجمہ پیش کی گئی ہے۔ آپ نے ترجمے سے موضوع کا کچھ اندازہ لگایا ہوگا۔ ماہ محرم الحرام حرمت و ادب اور عزت و احترام کا مہینہ ہے، اور ماہ محرم کے ساتھ ساتھ مزید 3 مہینے اور بھی حرمت و ادب کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ کتاب اللہ میں فرما دیا ہے کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے اللہ کی تحریر، اللہ کے نوشتے اور اللہ کی ٹھہرائی ہوئی تقدیر کے مطابق مہینوں کی گنتی 12 کی ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے مہینے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 متوالیات، 4 میں سے 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں گناہوں کا ارتکاب کر کے، ظلم و زیادتی کر کے، قتال و جدال کر کے، اپنی جانوں پر ان مہینوں کی بے حرمتی کر کے اپنی جانوں پر تم ظلم نہ کرو۔ ان مہینوں کی حرمت اور ان کا عزت و احترام زمانے جاہلیت میں اہل عرب بھی کیا کرتے تھے۔
عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں جو معمولی باتوں پر لڑ جاتے، ان 4 مہینوں میں وہ لڑائی اور جھگڑے کو بند رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا کہ تم ان مہینوں میں کسی قسم کی نافرمانی، گناہ اور لڑائی جھگڑے کا کام نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے ہوگے۔ لیکن ہاں، اگر مشرکین تم سے لڑیں ان مہینوں میں اور ان مہینوں کی حرمت و احترام کا وہ خیال نہ رکھیں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ مہینے کی گنتی 12 کی ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، اور ان 4 میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ، اس کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ، عرب کے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے رکھنا فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ رکھنا صرف سنت رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے رکھے، جو چاہے ترک کرے اور چھوڑ دے۔ لیکن صحابہ کرام میں اس دن کے روزے کا کتنا اہتمام تھا، اس کا اندازہ ایک صحابیہ کے بیان سے پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم عاشورہ کا 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی اس دن کا روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ کوئی بچہ اگر بھوک و پیاس کی شدت سے رونے لگتا تو ہم اس کو گڑیے کا کھلونا دے دیتے، جس سے وہ بچہ بہل جاتا اور افطار تک وہ کھیلتا رہتا تھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں یوم عاشورہ 10ویں محرم کے روزے رکھنے کا بڑا اہتمام تھا، بڑا اہتمام تھا۔ ایک اور حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان صوم یوم عاشورہ۔ رمضان کے فرض روزوں کے بعد تمام نفلی روزوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے، جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ رسولوں کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ آسمانی کتابوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، اور قرآن کو کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر جو اونٹنی دی تھی، اس اونٹنی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اسی طرح سے ماہ محرم الحرام کی نسبت اپنی طرف اللہ نے کر کے فرمایا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ جس طرح سے اللہ کی طرف نسبت کرنے سے قرآن کی عظمت، خانہ کعبہ کی عظمت، رسولوں کی عظمت، اور صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی ملی تھی اس اونٹنی کی عظمت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح سے اس مہینے کی بھی عظمت ظاہر ہوتی ہے اللہ کی طرف نسبت کرنے سے۔ تو رمضان کے بعد سب سے بہتر نفلی روزہ اس مہینے کا ہے۔ اور نمازوں میں، نفل نمازوں میں، فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز تہجد کی نماز ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ مسلمان جنہوں نے محرم کے 2 روزے کا اہتمام کیا، اگرچہ دونوں سنت اور نفل کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن نفلی عبادات کو اسلام میں وہ مقام حاصل ہے جس کا اندازہ لگائیں آپ اس بات سے کہ فرائض میں جو کوتاہی اور کمی رہ جاتی ہے، اس کمی اور کوتاہی کو اللہ تعالیٰ
نفلی عبادت کے اہتمام سے پوری فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا ہمارے نبی موسیٰ اس دن کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ فرعون کی غلامی اور اس کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس دن نجات دیا تھا، جس کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسلامی تہذیب دیکھیے، کوئی بڑی خوشی حاصل ہو، کسی کو غلامی سے نجات مل جائے، کسی کو پریشانی سے نجات ملے، تو اسلام یہ درس دیتا ہے، یہ سبق سکھاتا ہے تم خرافات نہ کرو، اپنے وقت کو کھیل کود اور تماشے میں ضائع نہ کرو، پیسے کو اور اپنی دولت کو بیجا نہ اڑاؤ، بلکہ اگر تمہیں خوشی ہے اور خوشی ہونی چاہیے، اللہ اگر مصیبت سے نجات دے تو تم اس دن کو عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی یہ تہذیب ہے۔ آج ہمیں اگر کوئی خوشی ملتی ہے، معمولی خوشی، تو ہم کس قسم کی خرافات کرتے ہیں وہ جان سکتے ہیں اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی اتباع کریں، اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس سلسلے میں موسیٰ کی موافقت کریں، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے 10ویں محرم کا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 10ویں کے روزے کے ساتھ ساتھ 9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ بھی ملا لو تاکہ ان سے مخالفت ہو جائے۔ یہ ہے ماہ محرم الحرام کی حقیقت اور آج کے دن کی حقیقت، جو ایک تو اس کی حرمت جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن سے قائم کر دی ہے، اور اس دن کا روزہ زمانہ اسلام سے بھی پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے کے بعد رکھا، صحابہ کرام کے بعد رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے نواسے ہیں اور بڑے پیارے ہیں، حضرت علی کے بیٹے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ کی شہادت کی تاریخ بھی یہی 10ویں محرم ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کا روزہ یا اس دن کو جو احترام حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ روزے کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی حرمت تو جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن قائم فرما دیا تھا، لہٰذا حرمت کا بھی تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں جن لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی، راہ خدا میں شہادت کا جام نوش فرمایا، ان کی فہرست بڑی لمبی ہے، اور آج بھی دنیا کے خطے میں، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے جیالے، اللہ کے بندے اور اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بلندی کے لیے چن لیا ہے، وہ ظالموں سے، کافروں سے، جو حکومتوں کی طاقت کے نشے میں چور رہ کر مسلمانوں کو ستا رہے ہیں اور ان کو مار پیٹ رہے ہیں، ان سے جہاد کر رہے ہیں دنیا میں اور شہید ہو رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ نصیب فرما رہا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ، فلسطین کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ اسلام میں صرف شہدائے کربلا کا وہ مقام نہیں،
جو مقام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، راہ خدا میں جو مارے جائیں، اللہ کے دین کی خاطر لڑتے ہوئے جو شہید کیے جائیں، ان کو تم مردہ نہ کہو، چاہے وہ میدان کربلا میں شہید ہوں، جنگ احد میں شہید ہوں، بدر کے میدان میں شہید ہوں، خندق کی جنگ میں شہید ہوں، فلسطین میں شہید ہوں، سیریا میں شہید ہوں، اور برما میں ظالم بدھسٹوں کے ہاتھوں شہید ہوں۔ الغرض دنیا کے جس خطے میں بھی وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور اور پتہ نہیں۔ یعنی تم یہ نہیں سمجھنا کہ وہ ہماری طرح ہمارے کام آئیں گے، ہم ان کو پکاریں، ان سے فریاد کریں، جیسا کہ آج کل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سارے شہداء کو، جنہوں نے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے شہید ہو رہا، لیکن ہم سب کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اچھی عقیدت، اچھا گمان رکھتے ہیں۔ میانمار برما کے مظلوم مسلمان نہتھے، جن کے پیٹ میں کھانے کے لیے اناج نہیں، جن کے تن ننگے ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں، وہ ظالم بدھسٹوں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں اور شہید کیے گئے، کیا وہ شہید نہیں ہیں؟ لیکن انہوں نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں اور کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ہم بھی بدھسٹ ہو جاتے ہیں، نہیں، مرنا گوارا کیا، لیکن دین کو اپنے گلے سے لگائے رکھا۔ یہ بھی شہادت کی موت ہے میرے بھائی اور دوستوں، یہ بھی شہادت کی موت ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں مرنے والے لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سیریا میں بے شمار مسلمان ظالموں کے ہاتھوں شہید کیے گئے، جن کا کچھ بھی قصور نہیں، کچھ بھی غلطی نہیں، اگر ان کی غلطی تھی تو صرف ایک کہ وہ مسلمان ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ظالموں نے ان کو ستایا، ان کو مارا، ان کے گھر اجاڑ دیے، ان پر بمباریاں کی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف ایک قصور تھا کہ وہ صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بڑا زبردست ہے، بے بس نہیں ہے، وہ ظالموں کو دیکھ رہا ہے، مظلوموں کی مظلومیت کو دیکھ رہا ہے، بے بسوں کی بے بسی کو دیکھ رہا ہے، نہتے اور کمزور لوگ جہاں جہاں بھی ظالموں کے ہاتھوں طاقت و قوت اور حکومت کی بنیاد پر مارے جا رہے ہیں، سب کو وہ دیکھ رہا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے۔ مسلمانوں، اس عقیدے کو مضبوط کرو، قابل تعریف ہے ہر حال میں اللہ کی ذات، قابل حمد و ثنا ہے، ہم حوصلے کو نہیں ہارتے ہیں۔ شہادت کربلا سے یہ سبق ملتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شعر تو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سے سبق کیا ملتا ہے یہ نہیں، سبق سیکھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں، غلو کیا، بڑھاوا کیا، اور اتنا بڑھاوا کیا معاذ اللہ کہ اسلام نے جن کاموں سے روکا، جن خرافاتوں سے روکا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آڑ میں وہ سارے خرافات، شرکیہ کام، بدعت کے کام آج مسلمان انجام دے رہے ہیں۔ اسلام نے اعلان کیا وہ مسلمانوں کا کام نہیں جو کسی کی موت پر، کسی کی شہادت پر ماتم کرے، اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، اپنے سینے کو کوٹے اور پھاڑے۔ آج دیکھ لیجئے، آج دنیا میں کہیں بھی ماتم ہوتا ہے، پہلے تو صرف ریڈیو تھا، پھر ٹی وی آیا، ٹی وی کے بعد موبائل آیا، ہر ہاتھ میں ابھی موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے۔ دیکھ لیجئے دنیا میں کیسے ماتم کیا جا رہا شہادت حسین پر۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہی میسج اور یہی پیغام ہے؟ دنیا ہستی ہوگی،
غیر مسلم ہنستے ہوں گے جنہوں نے اسلام کو تھوڑا بھی پڑھا ہے، ہنستے ہوں گے کہ مسلمان کھیل کود میں، کھیل تماشے میں پھنسے ہوئے ہیں، اچھا ہے ان کو پھنسے رہنے دو۔ وہ علماء سو جو گلے پھاڑ پھاڑ کر پورا عشرہ مناتے ہیں لیکن حقیقت کو بیان نہیں کرتے ہیں کہ شہادت حسین کا پیغام کیا ہے، جن لوگوں کے ہاتھ وہ شہید کیے گئے ان کو کافر قرار دینے میں وہ لگے ہوئے ہیں، لگتا ہے اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ان علماء سو نے۔ اس سلسلے کی ایک حدیث، ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ہم امت کی ماں، وہ کہتی ہیں کہ حضرت حسین ابھی بچے ہیں، میرے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول کو دیکھ کر حضرت حسین رونے لگے، بھی بچے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے چھوڑ دیا۔ وہ سیدھے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے، اپنے نانا کے گود میں۔ حضرت جبریل تشریف لائے، جبریل پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ اپنے اس نواسے سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم انی احبہما، اے اللہ میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، حسن و حسین سے، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ من احبہما فقد احبنی، جس نے میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے دونوں نواسوں سے دشمنی کی اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میں اپنے اس نواسے سے محبت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ ایک حدیث اس مضمون کی بھی سن لیجئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بڑے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن بوسہ دیا۔ اقرا بن حابس نام کے ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی ہیں، جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے ہیں تو حضرت اقرا نے پوچھا ہمارے تو 10 بیٹے ہیں۔ کتنے؟ 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک اپنے کسی بھی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو بچوں پر دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا ہے۔ سن لو، آپ تو رحمت للعالمین تھے، بچوں سے لاڈ پیار کرنا، بوسہ دینا، بچوں کو چومنا، یہ دل میں رحم ہونے کی پہچان ہے، اور آپ تو رحمت للعالمین تھے، کیا کہنے۔ ایک بدو، ایک عرابی اور دیہاتی آئے اور اس نے بھی یہی بات کہی، آپ لوگ یعنی مسلمانوں سے کہا آپ لوگ بچوں کو اس طرح چومتے چاٹتے ہیں، ہم لوگ تو اپنے بچوں کو نہیں بوسہ دیتے، نہیں چومتے چاٹتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم ہی کھینچ کر کے نکال لیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو بچے کو پیار کرنا، لاڈ کرنا، یہ تو دل میں رحم ہے، دل میں بچے کی محبت ہے، اس کی علامت ہے۔ اور آپ تو رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری دنیا کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا۔ بہرحال حضرت جبریل نے پوچھا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اب جو جبریل نے کہا وہ اصل مجھے سنانا ہے، وہ سنیے گا اور یاد رکھیے گا۔ کہا آپ کی امت کون ہوگی؟ مسلمان۔ آپ کی امت عنقریب آپ کے اس نواسے کو قتل کر دے گی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس میدان کی مٹی لا کر کے دکھا دوں جس میدان میں آپ کی امت ان کو قتل کرے گی۔ آپ کی امت کہا ہے، آپ کے قاتلین کو بھی قتل کرنا بہت سنگین جرم ہے، بہت سنگین جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، کسی کو بھی ناحق قتل کر ہی نہیں سکتے۔ ایک انسان کو ناحق مارنا گویا ساری انسانیت کو مار دینا۔ وہ تو حضرت حسین تھے نواسۂ رسول، اللہ کے رسول نے کوئی لان تان نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ قاتلین حسین کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یہ وہ نہیں کہا۔ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر تھی، شہادت کی موت لکھی تھی، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی کہ شہادت ہوئی، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضرت حسین کے والد ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں اور آپ کے بھتیجے بھی ہیں، آپ نے بچپنے سے علی کو پالا تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ظالموں نے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کو اس سے پہلے شہید کیا۔ حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ کی دو بیٹیاں ہو، حضرت عثمان کی زوجیت اور نکاح میں آئی، کوئی ماتم نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اس سے پہلے حضرت عمر شہید کیے گئے، یہ تینوں خلفائے راشدین میں سے ہیں، اسلام میں ان کی بڑی قربانیاں ہیں، من السابقین الاولین، جن کی خاص صفت اللہ نے سورہ توبہ میں بیان کی ہے کہ اسلام میں پہلے پہل داخل ہونے والے لوگوں میں سے ہیں، لیکن کوئی ماتم نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، یوم حسین منانے کے لیے یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ ہم سب کے لیے ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں، تمام شہداء کے لیے، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں۔ یہی اسی مضمون کی آیت سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، مار دیے جائیں، ہرگز ان کو مردہ خیال نہ کرو، ان کو روزی دی جا رہی ہے ان کے رب کے پاس، اور رب انہیں جو کچھ اپنے فضل و کرم سے دے رہے ہیں اس پر وہ خوش ہیں، اور جو مسلمان پیچھے ہیں اور ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں ان کی بابت وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یاد رکھو، ایسے شہیدوں پر کوئی خوف اور کوئی غم کا موقع کل قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ بس من قتل دون مالہ وعرضہ ودینہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں، اپنی جان کی حفاظت میں، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت میں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں لڑتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمام شہدائے اسلام کے بارے میں ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں، کسی کی شان میں ہم غلو نہیں کرتے، بڑھاوا نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، سینہ کوبی نہیں کرتے، چہرے کو نہیں پیٹتے، امت کو خرافات میں ہم نہیں پھنساتے۔ بعض آئیں وہ لوگ اور حضرت حسین کی شہادت سے پیغام سیکھیں کہ کیا پیغام ملتا ہے۔ حضرت حسین نے جس چیز کو حق سمجھا اس کے لیے اپنی گردن کٹوا دی۔ ہم حق کے لیے کتنا لڑتے ہیں، حق کے لیے ہم کتنی قربانی دیتے ہیں، حق کے لیے ہم کتنا حق پر قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہیں، یہ سارے سوالات کا جواب حضرت حسین کی شہادت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بات کی کہ امت شہدائے اسلام کی شہادتوں کے پیغام کو سمجھیں کہ انہوں نے، اور شہادت کی موت کیا ہوتی ہے اس موت کو سمجھیں کہ اگر شہادت کی موت کیا ہوتی ہے لوگ جان لیں تو تمنا کریں کہ میں بار بار اللہ کی راہ میں مارا جاؤں اور زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ تمنا ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اگر پیدا کر دے تو آج بھی مسلمان جو مظلوم ہیں پوری دنیا میں، آج جو باطل طاقتیں مسلمانوں کو اپنی ہاتھوں کا کھلواڑ بنائے ہوئے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں ان کی جان و مال اور ان کی حرمت اور ان کی عزت کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، اگر آج بھی مسلمان شہادت کی موت کو مرنے کے لیے مسلمان تیار ہو جائیں تو آج بھی دنیا کی طاقتیں ہمارے سامنے سرنگوں ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ دل لائے، اللہ وہ دل لائے، ہمارے اندر وہ جذبہ شہادت پیدا فرما جو جذبہ شہادت تو نے کربلا کے شہداء میں پیدا فرمایا تھا، جو جذبہ شہادت تو نے فلسطین کے مسلمانوں میں پیدا فرمائی ہے۔ یا الہ العالمین تو ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ یا رب العالمین پوری دنیا میں جہاں بھی ناحق مسلمان یا اور بھی کوئی دوسرے قوم کے لوگ ستائے جا رہے ہیں ان سب کا تو محافظ ہو جا، یقیناً تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔